حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کے حالات یوں بیان کرتی ہے، فرماتی ہیں کہ آپ کی نشو و نما، آپ کی تربیت، آپ کی پرورش باقی تمام بچوں سے نرالے انداز میں ہوئی۔ فرماتی ہیں کہ 2 سال کے اندر ہی آپ اچھے بڑے معلوم ہونے لگے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حسب قاعدہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ جانے کا ہم نے ارادہ کیا اور ہم نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدین کے حوالے کر دیا جائے، تو ہم مکہ المکرمہ کے لیے نکلے، لیکن اتفاق کی بات یہ ہوئی تھی کہ مکہ المکرمہ میں اس وقت طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے حالات خراب دیکھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور رحمت کا یہ عالم تھا کہ ان برکتوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہمارا دل بالکل نہیں چاہتا تھا کہ اس بچے کو ہم سے جدا کیا جائے یا اس بچے کو ہم جو ہے ان کے والدین کے حوالے واپس کریں، لیکن چونکہ اصول تھا، اس اصول کی بنیاد پر ہم جو ہے مکہ المکرمہ لے کر پہنچے۔ وہاں اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا کہ اس بیماری کا بہانہ کر کے واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے ساتھ لے کر آ گئے۔ اسی درمیان میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رضائی بھائی تھے۔ دن کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر پھرتے تھے، دوسرے بچے وغیرہ کھیلا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا حال یہ تھا کہ آپ علیحدہ ایک کونے میں بیٹھ کر ان بچوں کو دیکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا بات ہے کہ ہمارا رضائی بھائی دن بھر نظر نہیں آتا ہے، وہ آخر کہاں جاتا ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ وہ تمہارا رضائی بھائی عبداللہ جو ہے وہ بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بھیجتی ہیں، مجھے بھی ان کے ساتھ میں بھیجا کرو۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ میں بکریاں چرانے کے لیے جانے لگے۔ اتفاق کی بات ایسی ہوئی کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ جو آپ کے رضائی بھائی تھے، دوڑتے بھاگتے ہانپتے کانپتے اپنے والد محترم کے پاس پہنچے اور جا کر کہنے لگے کہ ہمارے جو قریشی بھائی ہیں محمد، ان کو 2 سفید کپڑے والوں نے پکڑ کر لٹا دیا ہے اور ان کے ساتھ کچھ الگ حرکتیں وہ لوگ کر رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی ہم نے یہ سنا، یہ معاملہ جو ہے ہمارے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ میں دوڑتی ہوئی اس چراگاہ کی طرف پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ میں نے پوچھا کہ بیٹے کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 2 سفید کپڑے والوں نے پکڑ لیا تھا اور پکڑ کر انہوں نے لٹایا، میرا پیٹ چاک کیا اور انہوں نے کچھ جو ہے ڈھونڈ کر اندر سے نکالا، پھر مجھے صحیح حالت میں کر کے واپس چلے گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر ایک کاہن کے پاس پہنچی بچے کے حالات معلوم کرنے کے لیے، چونکہ اس زمانے میں کاہن ہی ایک ایسا جو ہے راستہ تھا جو ان چیزوں کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ کاہن نے جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، وہ کھڑا ہوا اور اللہ کے نبی کو اپنے سینے سے لگا کر وہ چلانے لگا، شور کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اے عرب والو، آؤ دوڑو، تم جس بلا کا انتظار کر رہے ہو وہ بلا نمودار ہو چکا ہے۔ اگر تم اس بلا کو دور نہیں کرو گے تو وہ تمہارا دین غرق کر دیں گے، برباد کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے، تمہارے دین کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم اس بلا کو ختم کر دو، یعنی اس بچے کو قتل کر دو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور اس کاہن سے اس بچے کو آپ نے چھین لیا اور چھین کر کے واپس آ گئی اور سوچنے لگی، پریشان ہونے لگی کہ اگر ہو نہ ہو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہونی ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے ان کے ماں باپ کو کیا جواب دیا جائے گا۔ یہ سوچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ المکرمہ ان کے جو ہے رشتہ دار
یہ سوچ کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا کر واپس مکہ المکرمہ پہنچا دیتی ہے۔ والدہ ماجدہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ حلیمہ کیا بات ہے کہ تمہارے دل کے اندر اس بچے کی محبت ہونے کے باوجود، تمہارا دل نہ چاہنے کے باوجود بھی تم واپس اتنی جلدی جو ہے محمد کو ہمارے حوالے کر رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ جب بہت زیادہ اصرار ہوا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پچھلے تمام واقعات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے تھے ان تمام واقعات کو سنا دیا اور بتا دیا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ محمد کی جان کی ہم حفاظت کر سکیں۔